یہ یاد رکھیے گا، ہم دین کے احکامات بیان کریں گے، اس کو کوئی جو ہے نا وہ مسلکی مزاج کا نام نہ دے، اور اس حوالے کو، اس معاملے کو بالکل ٹھنڈے دل سے سمجھیے گا۔ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ بھائی وہ کعبے کا امام ہے، اب اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، اگر وہ غلط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کعبے کا مصلی کیوں دی؟ یہ پرانے کسی پٹے اعتراضات، ان کے جوابات علماء بارہا دے چکے ہیں کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر قابض ہو جانا اہل حق ہونے کی علامت نہیں، وگرنہ آپ کا جو قبلہ اول بیت المقدس ہے وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں، تو کیا کہیں گے یہودی حق پر ہے؟ اور پھر آپ تاریخ کعبہ اٹھا کر کے دیکھیں، 25 بار ایسا ہوا ہے کہ کعبے کے مصلی پر ایک ایسا بندہ، شیعوں تک کی امامت کعبے کے مصلی پر ہوئی ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ پھر وہ درست ہوئے، ان کا دعویٰ ہوگا وہ درست ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہے، جبراً قابض ہو جانا اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ 360 بت کعبے میں رکھے رہے 550 سال، جب وہ بت حق پر تھے جو اللہ نے کعبے میں ان کو رہنے دیا، تو یہ فضول کی بات ہے کہ جی اگر وہ غلط ہوتے تو اللہ انہیں رہنے کیسے دیتا، اور وہ رہتے کیسے؟ پھر ہم کہیں کشمیر میں جو بھارتی قابض ہیں، اگر وہ غلط ہوتے تو قابض ہوتے ہی کیوں؟ یہ عجیب سی بات ہے۔ ہاں، اب یہ سوال کہ نماز کیوں نہیں ہوتی، تو بھائی اس کے لیے امام کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہونا ضروری ہے۔ اور امام کا عقیدہ درست کیسے ہے؟ میں آپ سے سمپل سی بات، میں ان عقائد کی طرف نہیں جا رہا، صرف سی بات کروں گا۔ آپ کے کسی عزیز کی، کسی رشتہ دار کی قبر ہے، اور اس رشتہ دار کی قبر کو برابر کر دیا کسی بندے نے، مسمار کر دیا، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام کی قبروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، پھر بھی ہم کہیں کہ یہ وقت پر ہے۔ صحابہ کرام، جناب مسجد قباء کے باہر جو قبرستان تھا، میری جو سیکنڈ لاسٹ حاضری تھی اس میں جب میں گیا تھا، تو باضابطہ وہاں کے عرب نے بتایا مجھے کہ یہاں پر کھدائی کی ہے اور کرینوں کے ذریعے تر و تازہ لاشیں نکالیں، اور ان کو پتہ نہیں کہاں منتقل کر دیا۔ آج مسجد قباء کے سامنے پلین بہت بڑا سا گراؤنڈ بنا دیا، قبروں کو بلڈوز کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ پھر یہ بات کی جائے تو کہا جی وہ شرک کو مٹا رہے ہیں۔ اور ظالموں، اگر ایک قبر بنی ہے تو اس میں کون سا شرک ہو رہا ہے؟ کون سے شرک ہے مجھے بتائیں؟ ایک قبر ہے، مسلمانوں کا قبرستان، اس میں بلڈوزر چلانا، یہ کون سا شرک ہے؟ یہ ایک بات ہے، اس کے علاوہ 20 ایسی خباثتیں ہیں جس کے تناظر میں یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ اور اگر کسی کو پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید ہے، اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، اس کو پڑھیے آپ۔ اس میں ان کے وہابیوں کے عقائد لکھے ہیں۔ جس محمد بن عبد الوہاب نجدی کو یہ لوگ اپنا مقتدا مانتے ہیں، جس کا نظریہ بھی سعودیہ میں رائج ہے، اس ابن عبد الوہاب نجدی کو پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا ننگی گالی اس نے اپنی کتاب میں دی ہے، اور یہ سارے اس کو فالو کر کے اس کو اپنا بڑا، اپنا امام، اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ وہ توصیف الشیطان جب اس کا نام لیتا ہے تو رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جن کے عقائد درست ہیں۔